مبارک اور قیمتی دن آ رہے ہیں ربیع الاول کے، مبارک مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ لیکن اس مبارک دن، اس مبارک مہینے کو جس انداز سے مسلمان مناتے ہیں، کبھی کسی نے جھگڑے سے، فساد سے بچتے ہوئے انتہائی ادب سے گزارش کی ہو؟ صرف اتنا تو بتا دیجیے پیارے بھائی کہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا۔ اتفاق سے 2 لوگ بیٹھے تھے، ایک عالم تھا اور ایک تھوڑا سا جذباتی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ بڑے ایسے اور ایسے۔ کہاں بیٹا کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ یہ نیکی ہے؟ کہتا جی نیکی ہے اور کیا ہے۔ کہا یہ نیکی اللہ کے رسول کو پتہ تھی کہ نہیں پتہ تھی؟ جذباتی ہوتے نا، کہا پتہ تھی اللہ کے رسول کو۔ تو تیسرا سوال کیا پھر اللہ کے رسول نے اس نیکی کا حکم دیا؟ اس کا جواب تو ہے کون ہے؟ کہتے تم ہو ہی لوگ ایسے ہیں، تم لڑائی چاہتے ہو، بھی تم جواب دے دو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں کہا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ کہا تو پھر اتنی گزارش کرنی تھی چلو دکھا دو کہاں لکھا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ان کی 63 سال زندگی تھی، لیکن آپ نے کسی ایک سال بھی اس طرح اپنی ولادت کو منایا؟ بڑے ٹھنڈے اور بڑے جو ہے وہ احسن انداز سے۔ اکیلے بیٹھ کے سوچ لیجئے، اگر کسی کی بات تھوڑی سی بری لگتی ہے یا کڑوی لگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی ہے، شعور کی زندگی، اس پہ کبھی یہ کام کیا؟ وہ کیا ہی چیز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی سوچ سکتا ہے جس وقت خیر اتنے پیسے نہ ہو، سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال ٹھیر کر دیا تھا، اور قربان جائیں ان کے ایمانوں پہ، ٹھیر کر کے اللہ کے رسول کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو گئی، یا اللہ تیرا دیا ہوا مال میں نے تیرے پیغمبر کو دے دیا ہے، قبول کر لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں، لوگوں میں نے ساری دن کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ اتنی محبت 2 سال تک آخر خلیفہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی جشن منایا ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر ان کی بھی 10 سال حکومت رہی ہے، خلافت رہی ہے، انہوں نے کوئی ایسا سلسلہ کیا ہو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال کے قریب خلافت رہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا پہلو اختیار کیا ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں، اور سیدہ فاطمہ علی کی گھر تھی رضی اللہ عنہما، اور کون فاطمہ سے کی اور تاج۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الطور وان تنظف وتطیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم مسجدیں بھی بناؤ اور انہیں پاک صاف بھی رکھو، خوشبودار بھی رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک انعام کی خوشخبری سنا دی، من بنا للہ مسجدا یبتغی بذلک وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، صغیرا کان او کبیرا، دوسری روایت کے الفاظ ہے وہ چھوٹی مسجد ہو یا جامع مسجد۔ تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، ولو قدر نفحص قطع، بٹیر کی جگہ جتنی ہوتی ہے، جتنی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اگر مسجد کی تعمیر اتنی بھی کوئی کروا دے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر پورا ہی بناتے ہیں۔ چوتھی روایت نے تو یہ بھی کہہ دیا، ولو اصغر من ذلک، کچھ زیادہ ہی پالتو بٹیر ہو تو کو آدھی اینٹ کی جگہ لے گا۔ آج کل کیا ریٹ ہے یہاں اینٹ کا؟ چلو اگر 14 روپے بھی ہے، آپ اس کے میٹیریل کو شامل کر لے کنسٹرکشن کے لیے، اتنا حصہ 50 روپے میں تو بلٹ ہو جائے گا۔ آج 50 روپے میں بچہ راضی نہیں ہوتا، لیکن میرے رب کی رحمت دیکھیے، جو دل کے اخلاص سے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے اتنا بھی پیش کری، اس کا جنت میں گھر پورا ہی بنے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی جب پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے، ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، صحابی رسول روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نیتوں کے مطابق اجر لکھوا دیتے ہیں۔ مسجد تو نہیں ابھی بنی، پہلے اینٹ رکھی جاتی ہے، جنت میں گھر پورا ہی بن جاتا ہے۔ تو یہاں آپ سے میں مطالبہ کروں گا، زندگی کے اندر اگر آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، آپ کو جہاں بھی مسجد بنتی نظر آئے، اس نیت سے اس میں شریک ہوا کریں کہ یہ ایک ایسی لازوال فیکٹری ہے جس کی پروڈکٹ جتنی بھی تیار ہوگی، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی ذکر کرے گا، کوئی نوافل پڑھے گا، کوئی قرآن پڑھے گا، قیامت کی دیواروں تک آپ کو تواتر کے ساتھ وہ نیکی پہنچتی رہی۔ ضرور کسی نہ کسی طریقے سے مسجد میں حصے دار بن گئے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ دوسری گزارش، مسجد دیواروں کا نام ہی نہیں ہوتا،
بلکہ اس کام کا نام ہوتا ہے جس کی طرف ہمارے محترم اور مکرم بھائی نے اشارہ کیا کہ مسجدیں آباد کیسے ہوتی ہیں، جب اس مسجد کو اس غرض کے لیے استعمال کیا جائے جس غرض کے لیے مساجد بنائی جاتی۔ وہ غرض کیا ہے؟ جب ایک دیہاتی نے آ کے لا علمی میں مسجد کے ایک کونے میں یورین پاس کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم پریشان ہوئے اور انہوں نے ان کو ڈانٹنا چاہا تو آپ نے روک دیا، بلا کے فرمایا ان هذه المساجد لم تبن لهذا انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن۔ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، نماز تو قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بنائی۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری مسجد کے حوالے سے یہ ہونی چاہیے، جس کو ہم میں سے ہر ایک کو ریئلائز کرنا ہوگا۔ اس دن مسجد آباد ہوگی جب 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی تڑپ اور تمنا میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، واضربوهم علیها اذا بلغوا 10، 10 سال کا بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی سرزنش کی جا سکتی ہے، اور سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاة۔ اور آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ ہم بسا اوقات نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، چوری کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور بلا شبہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائی، نماز نہ پڑھنا یہ چوری سے بھی بڑا گناہ، یہ ڈاکہ ڈالنا اور خیانت کرنا اور طرح طرح کے گناہ، یہ سارے گناہ اگرچہ بڑے ہیں کہ نماز کو چھوڑ دینا یہ اس سے بڑا ہے۔ اور میں ایک اور زاویے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ توحید کے بعد صرف ایک رکن ہے جس کو نماز کہتے ہیں، جس کے بغیر گزارا ہے۔ زکوٰۃ تو اس کو ہی دینا ہوتی ہے نا جس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچے، وحال علیہ الحول، اور 1 سال گزر جائے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں یا اس کے برابر اس کے پاس مال نہیں ہے، 52.5 تولے اس کے پاس چاندی نہیں ہے، یا وہ 30 گائے کا مالک نہیں ہے، یا 5 اونٹوں کو یا 40 بکریوں کا مالک نہیں ہے، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں۔ اس شخص پر یہ زکوٰۃ ساقط ہوگی جس کے پاس مال نہیں۔ اور حج بھی تو اس پر ہی فرض ہے نا جس کے پاس طاقت ہے، من استطاع الیہ سبیلا، مالی طاقت بھی ہے اور جسمانی طاقت بھی ہے کہ وہ مناسک کو پورا کر سکے۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے، مالی زیادہ راہ نہیں ہے اور وہ نہیں حج کر سکتا، تو اس کے لیے تو شریعت نے حج کو ثابت کر۔ روزہ بھی تو وہی رکھتا ہے نا جو صحت مند ہے، اس قدر لاغر ہو جائے کہ روزہ نبھا ہی نہیں سکتا، اس کے حق میں تو روزہ بھی ثابت۔ باقی کیا رہ گیا؟ نماز ہے جو کسی صورت میں ثابت نہیں ہو سکتی۔ بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہو تو نماز کے وقت میں طواف بھی رک جاتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے جو نماز کا پابند نہیں ہے، نماز کے اوپر اس کی وہ محبت نظر نہیں آتی، پرواہ نہیں کرتا، فآیس منہ، مایوس ہو جانا اس سے خیر کا کوئی کام نہ۔ اگر تیسرے زاویے سے آپ سمجھے تو نماز 5 ارکان کو جمع کرنے والی عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ توحید میں اللہ ذوالجلال کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، توحید الوہیت ہے، اللہ ذوالجلال کی اسماء و صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نماز کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب اگر پاکیزگی حاصل کرنا ہے تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی پاکیزگی شرط، تو زکوٰۃ کا معنی بھی نماز میں آ رہی۔ حج کا مطلب اگر قصد اور ارادہ کرنا ہے تو جب تک اللہ کی رضا کا قصد اور ارادہ نہ ہو آپ 100 نمازیں پڑھ لیں قبول ہی نہیں۔ روزے کا مطلب اگر الامساک ہے، رکنا ہے، باز رہنا ہے، تو نماز میں جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا گیا کہ ہر چیز اب حرام ہے، اب صرف اللہ سے بات ہوگی۔ جب تک ہم دنیاوی کام کو روکتے نہیں ہیں اور رکتے نہیں ہیں اس وقت تک نماز ہوتی نہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ پہلی گزارش کروں، سب سے پہلے تو اس کے نیبرز میں جتنے احباب موجود ہیں وہ 5 نمازیں بروقت جماعت کے ساتھ پڑھنے کا عزم کرے، اور یہاں اٹھنے سے پہلے ان کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ اب یہ نمازیں لیٹ نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحیح مسلم کی روایت، اور 3 عذر لے کے آئے۔
سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل ضریر البصر ولیس لی قاعد یلاومنی الی المسجد۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، میں ایک نبینہ انسان ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، مسجد تک کوئی لانے والا نہیں۔ وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کوئی ہے گنجائش کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ قَالَ وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، آپ نے فرمایا اذان سنتے ہو؟ قَالَ نعم، اذان تو سنتا ہوں۔ جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز۔ صحابی پھر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، پہلے 3 عذر پیش کیے، اجازت نہیں ملی۔ ضریر البصر، نبینا، گھر مسجد سے دور ہے، شاسع الطاق، ولیس لی قاعد یلاومنی الی المسجد، کو لانے والا بھی نہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے پھر آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، یہ کھجور کے درخت بھی ہیں۔ میں نبینا انسان ہوں، اگر پتہ نہ چلے میں کسی درخت سے ٹکرا جاؤں تو کیا بنے؟ ہے اجازت کہ گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے پھر وہی سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ کہا اذان تو سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز۔ صحابی 5واں عذر لے کے پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینۃ کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے میں چھپائے جانور اور درندے بھی ہیں، اگر میں اندھیرے میں نکلوں کسی درندے اور جانور کو اپنا شوق پورا کرنے کی خواہش پیدا ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ کیا گھر میں نماز پڑھ لو؟ آپ نے پھر فرمایا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قَالَ نَعَمْ، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ 6واں عذر لے کے پھر آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْتَ كَمَا تَرَانِي، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا۔ قد ذهب بصری، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی، ودبر سنی، بوڑھا ہو چکا، ورق عضبی، تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو چکی، اب بھی اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کر۔ قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، آواز پہنچتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ کہ اللہ کے رسول آواز تو پہنچتی ہے، تو آپ نے فرمایا حي اللہ، پھر مسجد میں آ کے نماز۔ 6 عذر پیش کیے، نبینے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، درندے اور جانور ہیں، اور بڑھاپا آ گیا ہے، ہڈیاں باریک ہوگی، اجازت نہیں ملی۔ میں اور آپ ذرا سوچے تو صحیح، جس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، گلی گلی میں مسجد ہے، کسی لانے والے کی ضرورت نہیں، امن کی کیفیت ہے، کڑیل جوان ہے، اگر یہ پھر بھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن 7واں کون سا عذر پیش کریں گے؟ جب تک مسجدوں کو نماز کے ساتھ آباد نہیں کریں گے اس وقت تک نہ قوم بنے گی، یہ ہجوم رہے گا، نہ یہ قوم و ملت کی بلندی کے نوجوان باعث بنیں گے، اور نہ ہی ان مسجدوں کی دیواروں سے وہ رونقیں نظر آئیں گی جس کے لیے یہ مسجدیں بنائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے 2 انعامات سے نوازا جائے گا، نہ وہ منافق ہوگا اور جہنم سے بھی آزاد۔ آج ابن سماع کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں جو کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے کوئی بھی نماز میں نے جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ آج سعید بن مسیب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے جو کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا، میں مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا۔ آج سلیمان ابن مہران الاعمش کہاں سے تلاش کرے جو کہتے ہیں لم تفتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہو۔ آج معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کی عبادت کو دیکھ کے غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن آج یہ مسلمان 24 کروڑ جس وطن عزیز کے اندر ہے، ذرا غور کیجئے نمازی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 کروڑ نمازی، دیانتداری سے بات ہے، کہہ سکتے ہیں 5 کروڑ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، جو نماز نہیں پڑھتے
ان کو نماز سکھانے کے لیے اگر اللہ نے یہ جگہ دی ہے تو اس کو نماز سکھانے اپنی صلاحیتیں لگائیں، اور ان کو یہ بتائیں جو نماز نہیں پڑھتا، معاند ہے، کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لکھتی ہیں۔ لا یغسل، ایسا شخص خوک ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، ولا یکفن، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، ولا یدعا له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، ولا یرث الکافر المسلم، اگر معاند ہے، انکاری ہے اور اسی حالت میں چلا گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی اولاد اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ ہمیں دوسری اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے، جو نمازی تو ہیں لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ میرے پیارے بھائی، میرے محترم بزرگ اور میرے پیارے بیٹے، جب سے کائنات بنی ہے آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں۔ مخلوق میں سے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے تو اپنے ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ ان کا طریقہ اور سلیقہ جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی وہ عمل اللہ کے ہاں کوئی ویٹیج حاصل نہیں کر سکتا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی شخص عمل کرتا ہے سنت کے مطابق نہیں، مردود ہے۔ میں ادب سے سوال کرنا چاہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی، اس کا حدیثوں میں تذکرہ نہیں آیا؟ کان اذا قام الى الصلاة کبر، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ کھولیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔